مشرک نہیں ہوتا. مشرک یہ ہے خدا کو بھی مانتا ہے، اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے اور بتوں کا سجدہ بھی کرتا ہے. جیسے آج کل مسلمان کعبۃ اللہ میں خدا کا سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ پیر کا سجدہ کرتے ہیں. حج میں آ کے قربانی اللہ کے نام کی دیتے ہیں، وہاں جا کے ماشاءاللہ نظر چڑھاتے ہیں، اٹا گھٹا ذبح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اس لیے جب ہم پیر کے پاس جاتے ہیں ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ مینوں کنجری بن دیں آر نہ کوئی، مینوں نچ کے یار مناوا دے. میں تو ان سب کو الحمدللہ جانتا ہوں نا. بچپن میں مجھے شوق تھا، میں جاتا تھا ان کی مزاریں دیکھنے کے لیے، پر ڈر لگتا تھا، کبھی ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مولوی مکی ہے تو پھر میں وہاں سے چھپ جاتا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ یہ ظالمہ لوگ ہیں، یہ معاف نہیں کریں گے مجھے. ایک دفعہ تو باقاعدہ انہوں نے گاڑیاں گنے لے کے اور ریفلیں لے کے میرا تعاقب کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری گاڑی چلانے والے جو تھے نواب آپ بہاولپور کے داماد تھے، اور وہ گاڑی اتنا مضبوط تھی کہ ان کی گاڑیاں مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم بھاگ گئے. کہنے لگا مکی صاحب آج تو آپ کی وجہ سے میں بھی گیا تھا. میں نے کہا جی اللہ نے رکھنا تھا تو رکھ لیا نا، ہم تو گئے تھے باقاعدہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اگر یہ چڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں. حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی والے جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت امروٹی کے بھی مرشد تھے، حضرت دین پوری کے بھی مرشد تھے. آج ان کی مزاروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو ان پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا، اللہ کے بندے کسی نے پہچان لیا تو اس نے جا کے کہا کہ وہ مولوی مکی وہابی یہاں آیا ہوا ہے. اچھا ان کے لیے بندہ مار دینا کوئی چیز ہی نہیں تھی بھرچونڈی والوں کی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ اپنے بھی ایک دو مار دیتے ہیں روز. تقریباً 13 قتل دونوں بھائی کر چکے ہیں. اللہ نے رحمت کی. ہمارا وہ ڈرائیور جو ملازم، میرا نوکر ملازم جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے اس کی نظر دیکھی، اس نے کہا کہ حضرت جلدی کریں، فاتحہ پڑھ لی، گاڑی میں بیٹھیں اور چلیں، ابھی وہ آپ کو آ کے حملہ کریں گے. نے کہا خواب دیکھا ہے تم پیر بن گئے ہو؟ نے کہا پیر نہیں، میں نے اس کی آنکھیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں. اور پھر ابھی ہم نکلے تھے تو پیچھے ان کی 2 جیپیں آئیں، لیکن ہماری گاڑی الحمدللہ چونکہ بہت بڑی گاڑی تھی، مضبوط تھی، ان کی موٹریں شوٹریں وہ کیا کر سکتی تھی، کچا راستہ تھا. بہرحال الحمدللہ جب ہم مین روڈ پہ چڑھ گئے نا کے ایل پی روڈ پہ، تو پھر وہ رک گئے. انہوں نے کہا اب تو بڑی روڈ ہے نا، وہاں تو حملہ نہیں کر سکتے ہم. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ یہی تو شرک ہے جس کو ہم روتے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آتا. مزارات پہ جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ، اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ، کون بدبخت ہے جو منع کرتا ہے؟ وہ تو حضور خود جاتے تھے، شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع الغرقد پہ تشریف لے. لیکن ان کے لیے مانگو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو. ان کے لیے مانگو تو یہ رحمت ہے، ان سے مانگو تو یہ شرک ہے. ان کے لیے اب جنازہ جو پڑھتے ہو تو ان کے لیے مانگتے ہو یا میت سے مانگ رہے ہو؟ بھئی جنازہ سامنے رکھا ہے، کیا کہتے ہو؟ مرنے والے ہماری مدد کر. وہ تو خود تمہارا محتاج ہے، کندھا نہ دو تو پڑا رہے دھوپ میں. یہی تو ہے نا، ہمارے عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جب پیر صاحب مر جائیں تو غسل ہم دیں، کفور ہم لگائیں، خوشبوئیں ہم لگائیں، کفن ہم پہنائیں، جنازہ ہم لیں، کندھا دے کر ہم لے آئیں، ان پر جنازہ ہم پڑھیں، قبر ہم کھودیں. جب نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے. جنازے میں کیا ہے؟ یہی تو دعا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا.
میرا مدنی تیری ایک ایک لفظ میں حکمت ہے کہ پہلے دعا مانگی زندہ کی، حالانکہ نماز ہم جنازہ میت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے کہا لِحَيِّنَا ہمارے زندوں کی بخشش فرما، وَمَيِّتِنَا اور مردوں کی بھی فرما۔ وجہ کیا تھی کہ مرنے والا تو مر گیا، جو اس کا نصیب ہے، جو بچے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا مانگو خدا ان کی مغفرت کرے، یہ تو لے گیا اپنا نصیب۔ وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا جو حاضر ہے جو غائب ہے، تو اگر نبی سے بھی کوئی غائب ہے تو پھر نبی حاضر ناظر کیسے ہوئے اور عالم الغیب کیسے ہوئے؟ تو یہ ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللہم من احییتہ منا، پھر آگئے زندوں کی طرف، فَأَحْيِيهُ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قبروں پہ جاؤ، حضور نے فرمایا زوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ